بدنامی زمانہ بھارتی تحقیقاتی ادارے NIA کی عدالت کی جانب سے ممتاز حریت پسند رہنما محمد یاسین ملک کو ایک من گھڑت مقدمے میں مجرم قرار دیے جانے کے خلاف بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں 24 مئی بروز منگل مکمل ہڑتال کی جائے گی۔ ہڑتال کی کال کل جماعتی حریت کانفرنس نے دی ہے اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ، تاجر و طلبہ انجمنوں، سول سوسائٹی کے اراکین اور دیگر حریت تنظیموں نے اس کی حمایت کی ہے۔ محمد یاسین ملک کو جمعرات کو NIA کی طرف سے 2017 میں درج کیے گئے ایک جھوٹے اور من گھڑت مقدمے میں مجرم قرار دیا گیا تھا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ مودی کے فسطائی بھارتی حکومت نے حق خود ارادیت کے لیے کشمیری عوام کی منصفانہ اور جائز جدوجہد کو دبانے کے لیے ماضی کے تمام جابرانہ ہتھ کنڈوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ بیان میں افسوس کا اظہار کیا گیا ہے کہ بوکھلاہٹ کے شکار بھارتی ہندوتوا حکومت مذموم عزائم کے تحت حریت پسند کشمیری قیادت کو خاص طور پر قائم کی گئی کینگرو عدالتوں کے ذریعے سزائیں سنا رہی ہے۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے مقبوضہ جموں کشمیر سمیت دنیا بھر میں بالخصوص امریکہ، برطانیہ اور یورپ میں مقیم کشمیریوں سے یاسین ملک کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اور بھارتی عدلیہ کے خلاف منگل کو احتجاجی مظاہرے، ریلیاں، دھرنوں اور ہڑتال کی اپیل کی ہے۔ سری نگر میں جاری ایک بیان میں فرنٹ نے آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان اور بیرون ممالک مقیم کشمیریوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ 24 اور 25 مئی کو پرامن احتجاجی مظاہرے، ریلیاں اور ضلعی ہیڈ کوارٹرز پر اور بھارتی سفارت خانوں کے باہر دھرنا دیں۔ جموں کشمیر مسلم لیگ نے یاسین ملک کو جھوٹے اور فرضی مقدمات میں سزا سنائے جانے پر بھارتی عدلیہ کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ BJP کو خوش کرنے کے لیے اس سزا سے بھارتی عدالتوں پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے مقبوضہ علاقے اور بھارت کی مختلف جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی حالت زار پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بار کے ترجمان غلام نبی شاہین نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ کشمیری نظر بندوں کو جیلوں میں انتہائی غیر انسانی ماحول میں رکھا گیا ہے، جس سے ان کی زندگیوں کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ پاکستان کے انسانی حقوق کے وزیر ریاض حسین پیرزادہ نے دنیا پر زور دیا ہے کہ وہ یاسین ملک کے خلاف ممکنہ عدالتی قتل کے اقدامات کا نوٹس لے، جبکہ اموری کشمیر اور گلگت بلتستان کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر قمر زمان قائرہ نے ضمن میں ایمنسٹی انٹرنیشنل، اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ہائی کمیشن، ہیومن رائٹس واچ نیو یارک اور ہیومن رائٹس واچ پاکستان کو خط لکھا ہے۔ استنبول میں انٹرنیشنل جورسٹ کانفرنس کے مقررین نے مختلف ملکوں کے مندوبین پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیری عوام کی نسل کشی روکنے کے لیے قابض بھارتی انتظامیہ پر سفارتی دباؤ بڑھانے کے لیے اپنی کوششیں تیز کریں۔ تقریب میں 42 اسلامی ممالک کے دانشوروں اور ماہرین قانون نے شرکت کی۔ ڈاکٹر غلام نبی فائی، عبدالرشید ترابی، راجہ خالد محمود اور دیگر نے تنازع کشمیر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیری نہ صرف اپنی آزادی بلکہ مودی جیسی انتہا پسند حکومتوں کے خلاف پوری امت مسلمہ کے تحفظ اور بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ مقررین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ مودی حکومت سعید علی گیلانی اور محمد اشرف صحرائی کے بعد ایک اور سرکردہ حریت رہنما محمد یاسین ملک کی جیل میں جان لینا چاہتی ہے۔